محبت کا لفظ ایسا ہے جس سے ہم سب لوگ آشنا ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مفہوم کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی کے لیے قلب میں رجحان پیدا ہو جانا، کسی کی چاہت کا پیدا ہو جانا، پھر اس کو ملنے کے لیے بے چین ہو جانا، اس کی رضا میں اپنی خواہش کو گم کر دینا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود حیات بنا لینا، محبت کہلاتا ہے۔ ہمارے سینے میں رکھا ہوا دل محبت سے خالی نہیں ہے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر کسی کی الفت کا بسیرا بھی ہوگا، کسی کی آرزو، تمنا، خواہش، ہجر کی گھاتیں، وصل کی آرزوئیں، تڑپنا، پیچ و تاب، التہاب، اضطراب، رت جگے، کسی کے ملنے کی شدید آرزو، یہ سب کچھ دل میں موجود ہوگا۔ اب یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے کہ ہم اپنے دل میں کس کو بساتے ہیں اور کس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دل محبت سے خالی رہے۔ جس طرح انسان کا ذہن کسی سوچ سے، کسی خیال سے خالی نہیں رہ سکتا، میں اور آپ اگر یہ طے کریں کہ ہم نے کچھ نہیں سوچنا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سوچنا۔ اسی طرح اس گلاس میں اگر پانی نہیں بھریں گے تو اس میں ہوا بھر جائے گی۔ دل کے اندر اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ نہیں دیں گے تو اس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، زمین میں کچھ نہیں بوئیں گے تو جڑی بوٹیاں اگائیں گے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جب دل ہے تو دل میں کسی کی محبت ہوگی۔ بہت قیمتی اثاثہ ہے انسان کا دل۔ سارے جسم میں سب سے قیمتی چیز قلب ہے، اور پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ اب اس دل میں غیر اللہ کی محبت ڈال کر کے اس کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے، شیطان کا ڈیرا دل کے اوپر جمع کر کے اس کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے، اور نور حب الہی سے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو آباد بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، محبت آپ جس سے کر رہے ہیں اس کی محبت کے اثرات اس کے مطابق آئیں گے۔ محبتیں برباد بھی کرتی ہیں اور محبتیں آباد بھی کرتی ہیں۔
ایک محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے بڑے انسان کے پلے محبت کو چھوڑتی نہیں ہے، کیس کو مجنوں بنا کے رکھ دیتی ہے، حواس باختہ کر دیتی ہے۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے کہ بندہ اس محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے اور وہ رسوائے زمانہ بنا دیتی ہے، اچھے بھلے بندے کو نکما کر دیتی ہے، عزت سادات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم جس محبت کو عنوان بنائے اس کانفرنس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں، وہ ذرہ نواز محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو غالب جیسے پڑھے لکھے شخص کو بھی نکما کر دے، میر تقی میر جیسے عالی مرتبت شخص بھی کہنے پہ مجبور ہو کہ اس نے پلے کچھ نہیں چھوڑا، عزت سادات بھی لے اڑی۔ لیکن یہ حبشی کی عزت اتنی بڑھاتی ہے جس محبت کی میں کہانی چھیڑنے لگا ہوں، کہ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو اس محبت نے سرفراز کر دیا، اس محبت نے سر بلند کر دیا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ نہ بتا سکیں، جبکہ وہ اس دور کا بہت بڑا آدمی تھا۔ چلے میں یہ پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ رومن امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی، اس کے حکمران کا نام اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ دوسری سپر طاقت تھی اس زمانے کی پرشین امپائر، کسرا ایران کا نام پوچھوں اگر میں تو شاید وہ بھی چند لوگ بتا سکیں۔ بھری بزم کے اندر کوئی خاقان کا نام نہیں جانتا، کوئی کیسر کا نام نہیں جانتا، کوئی کسرا کا نام نہیں جانتا، اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر یہ عشق ہے جس نے سرفراز کیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ آج اس کا نام بھی زمانہ بھول گیا، لیکن بلال کے نام کی مسجد دنیا کے جس کونے پہ جاؤ آپ کو ملے گی، اور جب بھی اذان پکاری جاتی ہے تو یاد بلال تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے بندہ نواز عشق، یہ ہے سرخرو عشق، یہ ہے کامیاب عشق، یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دینے والا عشق ہے۔ یہ سر بلند کرتا ہے، یہ عزت افزائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبتیں، دنیا کی الفتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ لیکن جس محبت کا عنوان آج ہم لیے بیٹھے ہیں، وہاں ایک کے چاہنے والے دو رقیب نہیں ہوتے، ایک کے کروڑوں چاہنے والے، اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل میں او می ناستیم۔ تو یہ محبت ہمیں جوڑتی ہے، ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے، وحدت کی ضمانت بنتی ہے۔ اس محبت نے بکھرے ہوئے لوگوں کو امت بنایا ہے۔ اسود از توحید احمر می شود، اسود و احمر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اس محبت کی کرشمہ سازی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے
کہ کچھ محبتیں انسانوں کے دلوں میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ دیگر بہائم وحوش و طیور کے دلوں میں نہیں ہوتی، لیکن ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے، ان سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ جس سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذی روح تو ذی روح رہے، پتھر بھی ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالق نے خود بنا کے، خود پیکر تراش کے پھر خود کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی محبت، کائنات کا ایک ایک کونا اور گوشہ حضور سے محبت کرے۔ جب سورہ الضحیٰ نازل ہوئی تو کافی دیر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا، فترت کا ایک دور گزرا تھا۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق 40 دن گزر گئے تھے کہ کوئی آیت نہیں اتری تھی۔ تو جبریل جب وحی لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اتنی دیر کے بعد آئے ہو تو تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی حضور میں عبد معمور ہوں، عبد معمور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکا، ورنہ آپ کے لیے میرا دل بے چین اور میرا دل اداس تھا۔ اور مولانا حسن رضا بولے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں۔ حضور منبر پر بیٹھے ہیں اور صحابہ مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہیں کہ اچانک مسجد نبوی کے گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کا ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جب اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ جو چیخیں مارتی ہے تو اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حتیٰ ارتج المسجد، صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد گونجنے لگی اس کے رونے سے، اس کی چیخوں سے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، رونے کی آواز تو ہے کہ مسلسل بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، مسجد گونجتی چلی جا رہی ہے، لیکن رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے، خشک تنا کھجور کا تھا پڑا ہوا، حضور جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ آج پہلے دن منبر بن کے آیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے واز کرتے تھے، تو صحابہ نے جب منبر بچھوا دیا تو اس کو اٹھا کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ جو ہی حضور منبر پہ بیٹھے تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، امام سبہودی نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا الوفا میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو باہوں میں لے لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، ہچکیاں لینے لگ جاتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی چیخیں تھیں وہ ہچکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور آقا کریم علیہ السلام اس کو اپنا دست شفقت، اس کو اپنی شفقتیں عطا کر رہے ہیں اور دست شفقت اس کے اوپر پھیرے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بخاری میں روایت ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے جو امر واقعہ ہے۔ تو صحابہ
دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے اس کو آغوش میں سمیٹا ہے اور اس کے اوپر دست شفقت پھیرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اس کی ہچکیاں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور سسکیاں جب خاموش ہوئیں تو حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ خشک تنے بھی روئے ہوں۔ صحابہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے، وہ حضور سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن ان کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی۔ خیر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ہی صحابہ کے ذہنوں میں جو سوال تھا اس کو خود ہی لیا۔ فرمایا صحابہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا ہوا، لیکن سنو، لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ کسی کو کسی سے یوں بھی پیار کرتے دیکھا ہے، کسی کی محبت دلوں کے اندر یوں بھی دھڑکتے ہوئے دیکھی ہے۔ آؤ تم ایک اور کہانی سناؤ پیار کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے ہمراہ جبل طور کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں۔ جو ہی حضور کے قدم آئے تو اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ جس کے گھر میں محبوب چل کے آ جائے وہ تو رقص کرے گا، تو اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے زور سے قدم مارا، میں اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو پہاڑ فوراً ٹھہر گیا۔ آقا کریم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور احد پہاڑ کو دیکھا اور برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر کے کلیجے کے اندر بھی حضور کی محبت رکھی ہے۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو تعبیر الرؤیا میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کی روایت کرتے یہ استن حنانہ کے رونے کی، اور پھوٹ پھوٹ کے زاروں کے تار روتے، تو کہتے حضور کا پیار تو خشک تنوں کے سینوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، ہم تو سینے کے اندر تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی محبوب خلائق ہوگا کہ درخت بھی روئیں، پتھر بھی روئیں ان کی یاد میں، اللہ اکبر، جبریل بھی بے تاب ہو جائے۔ اور جہاں تک انسانوں کے پیار کی کہانی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحرائی سفر میں حضور ہمیں ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب تھے، یعنی ٹھنڈا پانی صحرا میں مل جانا زندگی ملنے کے مترادف ہے، اور اگر پانی نہیں ملتا تو نتیجہ کیا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، حضور ہمیں ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ مرغوب اور محبوب تھے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد دل و قلب و نگاہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے ہر شے سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لے۔ اور جنہوں نے پھر حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، زمانہ جانتا ہے کہ ان کی محبت کے رنگ کتنے انوکھے اور کتنے البیلے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، جان بھی قربان حضور کی راہوں میں، اللہ اکبر، اپنا مال بھی حضور کی راہوں میں قربان، اپنی اولاد بھی حضور کی راہوں میں قربان، اللہ اکبر، یہ محبت کا رنگ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا ایک اسلوب دیکھیے کہ جب بھی وہ حضور سے مخاطبت کرتے، اور یہ تمام صحابہ کا طریق تھا کہ وہ مخاطبت کا انداز یہ رکھتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اس سے بغیر بات نہیں کرتے تھے۔ جب غار ثور میں اترے اور مختلف سوراخ پائے تو ان کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ بچ گیا، یا ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ، تو ان میں اپنی ایڑی یا ایڑیاں رکھ لیں، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور تشریف لائے
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور نے سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر تھا، لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ ادھر سے سانپ نے جب سارے راستے مسدود پائے اور ایک جگہ انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگایا۔ اچانک تو چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اور وہ ایک زہریلا سانپ تھا، اس نے آپ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، اس خوف سے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی کہ حضور استراحت کر رہے ہیں تو آقا کریم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ٹانگ میں زہر سرایت کر رہا ہے۔ کتنی مشکل صورتحال تھی، لیکن زور سے اپنی ٹانگ کی طرف توجہ رکھی کہ یہ ہلنے نہ پائے اور حضور کہیں بیدار نہ ہو جائیں، اور ڈنگ پہ ڈنگ سہ رہے ہیں، اس کی ٹیسیں، اس کا درد برداشت کر رہے ہیں، اور ساری توجہ اس پہ جم گئی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے۔ ادھر آنکھ کی طرف توجہ نہ گئی اور آنکھ سے بے اختیار آنسو ڈھل پڑے اور وہ حضور کے رخسار نور پہ گرے تو آقا کریم بیدار ہوئے۔ تو آقا کریم نے بیدار ہوتے ہی کہا، ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ تھی ہنگامی صورتحال۔ آپ کسی سے ادب، محبت، پیار، الفت کا تعلق رکھتے ہوں اور اس کو بلانے سے قبل 20 القاب لیتے ہوں، لیکن ہنگامی صورتحال کے اندر آپ سارے القاب بھول جاتے ہیں۔ آپ کی ہمسائیگی میں بہت بڑا مفتی شہر بستا تھا، آپ جب ملتے تھے گھر سے نکلتے، وہ بھی گھر سے نکلتا، تو آپ ادب سے ہاتھ بھی چومتے تھے، حضرت، والا، جناب اعلیٰ، کیا کیا القاب لے کے پکارتے تھے۔ لیکن اچانک آپ کے گھر میں چور گھس آئے تو آپ نے مدد کے لیے پکارنا تھا، تو آپ نے قبلہ مفتی صاحب، جناب والی، ہمارے گھر میں چور گھس آئے، ایسے تو نہیں کہیں گے، آپ تو چور چور کی دہائی دے دیں گے، اس لیے کہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اگر وہ القابات لینے شروع کر دیے تو اتنی دیر تک تو گھر کا صفایا ہو جائے گا، اور انسان ہنگامی حالت کے اندر القاب بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان ابو بکر تیرے عشق پہ، تیری محبت پہ، جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور بدن میں زہر سرایت کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ڈھلا اور حضور کے رخسار پہ گرا، آقا کریم بیدار ہوئے، کہا، ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً پکار اٹھتے نا، حیاتن حیاتن، سانپ سانپ، یا کہتے لدغت لدغت، لیکن نہیں، تاریخ پڑھیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس مشکل صورتحال کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا، الفت کا طریقہ نہیں چھوڑا، یہ تھا عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار ان کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، اللہ اکبر، ایک یہودی اور ایک منافق کے مابین جب کسی معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے اور وہ حضور کے پاس آتے ہیں، آقا کریم دونوں کی بات سنتے ہیں، فیصلہ تو میرٹ پہ ہی ہونا تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اللہ اکبر۔ تو وہ جو نام نہاد منافق تھا، نام نہاد مسلمان تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، فیصلہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے باہر نکل کے کہا، یہ فیصلہ ہمیں حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، چونکہ حضرت عمر کفار کے بارے بہت سخت تھے، اسے لگا کہ جب وہ یہ سنیں گے کہ یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں تو بس کام بن جائے گا۔ تو حضرت عمر کے پاس پہنچے، ساری کہانی سنائی، تو حضرت عمر نے اس یہودی سے کہا، اب تم بات کرو۔ اس نے کہا، میری 2 لفظی بات ہے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے آقا و مولا میرے حق میں کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کہا ٹھہرو، پھر اندر گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے حضرت عمر نے کہا، ہا قاضا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کر اس کے رشتہ دار حضور کے پاس گئے
کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو۔ عمر فاروق کو بلایا گیا قبل اس سے کہ حضرت عمر آتے اور بتاتے کہانی کیا ہوئی، صورتحال کیا ہوئی، قتل کیوں کیا۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے انداز، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، کہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، تو ہم پھر ناز کیوں نہ کریں کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم حضور کے غلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ اس پر جتنا بھی اترائیں، فخر کریں، ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی۔ آنکھ کھلی تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے گویا مبارک دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ اللہ اکبر، مجھ کو تو مقدر بھی آپ کی دہلیز سے ملا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ کبھی میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس قابل تھے کہ اس آقا کے امتی ہوتے؟ نبیوں نے آرزویں اور تمنائیں کی، ہم نے کوئی تمنا بھی نہیں کی، آنکھ کھلی تو حضور کے غلام ٹھہرے۔ اللہ اکبر، کیا کسی نے کہا کہ اللہ اکبر کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں، بری نازم کہ ہستم امتے تو۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو پھر بھی یہ شعر آپ تک پہنچ گیا، چونکہ یہ بہت آسان فارسی ہے۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے اور آپ کے وقت۔ تو رب کہتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تو کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کر دیا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر، جو تیرے فیصلوں کو تیرے فیصلوں کو مانتا نہیں ہے، تو محبوب مجھے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے، یہ محبت کی داستان ہے۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی کہانی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا گیا اور کہا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں عمرے کے لیے، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کر کے واپس جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اجازت دیں گے، لیکن عثمان تم آگے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تم عمرہ کر لو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو۔ وہ سامنے رہا کعبۃ اللہ، وہ رہا حجر اسود، طواف بھی کرو، حجر اسود کو چومو بھی، زمزم بھی پیو، تو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان بولے جب میرے حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، حجر اسود موجود ہے، موقع بھی ہے، لیکن کہا نہیں چوموں گا اگر میرے حضور نہیں چومیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا تھا، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آ کے رکے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اس لیے اس کو چوما جا رہا ہے کہ اس پہ حضور کے لب لگیں، حضور کے ہونٹ لگیں۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑا بے تابی سے چومتے ہیں، چومے چلے جاتے ہیں، یار ایک دو بار چوم لیا جان چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب یہاں مس نہ ہوئے ہو۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے ہیں، کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں، کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحرائی سفر میں
ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ اور میٹھے پانیوں سے بھی زیادہ ہمیں محبوب اور مرغوب تھے۔ اللہ اکبر! کائنات کو دیکھو حضور سے کس طرح ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ بلال حبشی کی کہانی سنو، اللہ اکبر! حضور سے پیار کی دل آویز کہانیاں، ملا جامی کی کہانی سنو۔ عشق کی انوکھی داستانیں ہیں ان کی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا۔ تو میں اور آپ اس سے محبت کیوں نہ کریں جو محبوب خلائق ہے اور کائنات جس سے محبت کرتی ہے، اور رب ہو کے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو ان کے غلام ٹھہرے، ہم تو ان کی امتی ٹھہرے، اور ان کی محبت مطلوب شریعت بھی ہے، ان کی محبت مطلوب عقل بھی ہے، ان کی محبت مقصود انسانیت بھی ہے۔ انسان کیوں ان سے محبت نہ کریں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنا بھی اجالا موجود ہے یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج بھی اندھیرا اور ظلمتیں ہوتی۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان کے نام لگائیں گے۔ اور صاحب میں آپ سے عرض کروں گا، حضور سے کون والی محبت کرنی ہے؟ کس طرح کی محبت؟ جو صرف نوک زباں پہ ہو، وہ محبت شریعت کا مطالبہ ہے۔ جو صرف ہمارے ظاہری لہجوں کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، اس محبت کا شریعت نے مطالبہ کیا نہیں۔ اس محبت کا مطالبہ شریعت اسلامیہ نے ہم سے کیا ہے جو اطاعت سے جڑی ہو، جو فرما برداری سے جڑی ہو۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے۔ محبوب کا حکم تو وہ جان وار کے بھی پورا کرتا ہے، وہ محبوب کی خوشنودی کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کی مرضی کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ رکے، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو مل کے کہا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا اس صحابی کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، فرمایا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور اب ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ۔ اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا پیار کریں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ یہ نہ ہو کہ نوک زباں پہ عشق رسول کا دعویٰ لیکن ہمارا ظاہری حلیہ بتائے کہ ہم پیار کسی اور سے کرتے ہیں، ہمارے رویے بتائیں کہ ہم کسی اور تہذیب کے دل دادا ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہماری خواہشات کا قبلہ اور ہے، ہماری آرزوؤں کا کعبہ اور ہے، لیکن زبان سے ہم یہ کہیں کہ ہم سب سے زیادہ پیار حضور سے کرتے ہیں تو صاحب نہیں۔ اگر ہماری زبان اس بات کی مدعی ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے روز و شب بتائیں کہ ہاں ہمیں حضور ہی محبوب ہیں، ہماری شادیاں بتائیں ہمیں حضور ہی محبوب ہیں، ہمارے عقیقے اور ولیمے بتائیں ہمیں حضور سے ہی محبت ہے، ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور سے ہی چاہت اور محبت کا ربط اور رشتہ رکھتے ہیں، ہماری زندگی گواہی دے کہ یہ شخص ٹوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ ابھی میں کہیں بتا رہا تھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام لینا چاہا، آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید حضور نے ایسا کیا ہے، اور ایسا اتفاقاً بھی ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ رش میں ایک بندہ ادھر سے سلام کر رہا ہے، ایک ادھر سے کر رہا ہے، تو بعض کا کوئی بندہ نظر انداز ہو جاتا ہے تو وہ قصد نہیں ہوتا، تو وہ ادھر سے جدھر حضور کا رخ ہوا تھا ادھر سے جا کے سلام عرض کرنے لگے، تو حضور نے پھر اعراض کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ناراضگی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ وہ ایک مدت کے بعد آئے تھے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں، بلال تم بتاؤ حضور ناراض کیوں ہیں؟ عمر تم بتاؤ حضور ناراض کیوں ہیں؟ عثمان تم بتاؤ حضور ناراض کیوں ہیں؟
ہمارا بزرگ، ہمارا استاد، ہمارا باپ، ہمارا مرشد ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ بتاؤ حضور ناراض ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کوئی اندازہ ہے ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا اور کہا ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ ناراضگی کی وجہ ہو سکتی ہے، حضور اس کو منع فرما چکے ہیں، یہ عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے دیا حضور نے، تو ناراضگی کی شاید یہ وجہ ہو۔ وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ناراضگی ختم ہو گئی، بیٹھ کے مجلس جاری ہوئی، ایک دیر تک بیٹھے رہے، باتیں چلتی رہیں، گفتگو اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس پلٹے تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعن نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے اٹھا لو۔ تو سنو اس صحابی نے کیا کہا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں کہ حضور کی ناپسندیدہ چیزوں کو سینے سے لگائے عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی دوستیاں ہیں حضور کا نام لینے والوں کی۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 لوگ ایک سال میں صرف بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھتے ہیں، صرف بیرون ملک جانے کے ایک سال میں 10,000 لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیے کیسا دعویٰ عشق ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے حوصلہ اور جگرا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو گستاخان رسول کی فہرست میں شامل کر دے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم اپنے رویے دیکھیں، اپنی عادات دیکھیں، اپنی خصلتیں دیکھیں، اپنے مزاج دیکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اپنے کاروبار کے تیور اور انداز دیکھیں، اپنی نشست و برخاست دیکھیں، اپنی وضع قطع دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، طرز زندگی دیکھیں، اور زبان سے دعویٰ ہے کہ ہمارے جیسا عاشق رسول زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ تو میاں یہاں دعویٰ نہیں، یہاں دلیل چاہیے، اور دلیل عمل دے گا، رویہ دے گا، طرز زندگی دے گا، انداز معاشرت دے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے کہ دیکھو جناب یہ مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب پوچھنا نہ پڑے، لوگ دور سے کہیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ یہ عقاب کے نوجوان کھڑے ہیں، پوچھنا تو نہیں پڑے گا کہ عقاب والے ہیں، ان کی وضاحت بتائے گی کہ یہ عقابی ہیں۔ اور میں اور آپ اگر حضور کے غلام ہیں، ہاں سر سے لے کر پاؤں تک ہماری وضاحت، ہماری عادات، رویہ، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، ماں باپ کے ساتھ سلوک، پنج گانا اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا انداز بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، نہ یہ کہ ہم زبان سے اقرار کر کے اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو کافر قرار دیتے رہیں، لیکن خود ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں ایک انچ بھی سرکنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی الفتوں کا نور نصیب فرمائے اور اپنی پناہوں کا حصار دے۔ جس طرح میں نے ابتداءً کہا کہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے آپ سب لوگوں کو اس سینٹر کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ نور آپ کی نسلوں کی بہتری کی ضمانت